اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن. ایک تو بیت کا لفظ جو زیادہ استعمال ہوتا ہے خصوصاً مسلمین میں اور شیعہ مسلمین کے اندر، اہل البیت، یہاں پر بیت کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور اس سے عموماً یہ مراد لیتے ہیں بیت سے گھر، اور گھر سے مراد بھی رسول اللہ کا گھر، اور اہل البیت سے مراد رسول اللہ کا گھرانہ. یہ عموماً سارے یہی مراد لیتے ہیں، علماء بھی، مومنین بھی، متدینین بھی، خطباء بھی، سب اہل بیت سے رسول اللہ کا گھرانہ مراد لیتے ہیں. اگر ہم غور کریں بیت کے معنی کے اوپر اور بیت سے مراد کیا ہے، تو پھر ہمیں اہل البیت کا بھی صحیح معنی پتہ چل جائے گا کہ اہل البیت کون ہیں. جب بیت مشخص ہو جائے، بیت سمجھ میں آ جائے، تو اہل بیت بھی سمجھ میں آ جائیں گے، جن کو عموماً ہم اہل بیت کہتے ہیں. اہل البیت، اہل البیت ہوتا ہے، اہل بیت نہیں ہوتا. اہل پنجابی ہے، اہل عربی ہے. عموماً ہم عربی پنجابی میں تلفظ کرتے ہیں اہل بیت. اہل البیت زبر ہے اس کے اوپر. بیت، قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے جن خاص مکانات کے لیے اور مقامات کے لیے. اس میں سے ایک نمونہ سورہ مبارکہ آل عمران میں ہے. سورہ بقرہ کی آیا آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ بیت بنائیں، کعبہ بنائیں، اور کعبہ کا نام بیت ہے. اسی سے مربوط ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے لفظ بیت کو کعبہ کے لیے استعمال کیا ہے. سورہ آل عمران میں آیا 96. معلوم نہیں 96 آپ کس کو کہتے ہیں. 96 کسی کیمیکل کا نام ہے، پرندے کا نام ہے، طوطا ہے، کوئی جانور ہے، کوئی کیا ہوتا ہے 96؟ 96. اللہ بھرا کرے ملکہ کا جس نے ہمیں یہ زبان دی ہے. آیت 96 میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. پہلا گھر، بیت کا مطلب گھر کریں اگر ہم، پہلا گھر یا پہلا بیت نہ کریں ترجمہ تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ ترجموں سے عموماً بات قرآن سے نکل کے تہذیب میں داخل ہو جاتی ہے، کہیں کی بات کہیں اور چلی جاتی ہے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں. جیسے پہلے کئی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، جب ہم جو متبادل الفاظ مختلف زبانوں میں قرآن کے ہم نے بنائی ہیں، وہ الفاظ ان تہذیبوں کے ترجمان ہیں، وہ الفاظ قرآن کے ترجمان نہیں ہیں. قرآن کے ترجمان خود قرآن کی اپنی اصطلاحات ہیں، ان کی وضاحت کی ضرورت ہے. اصطلاحات قرآن کی، ان کو ترجمہ نہیں تفسیر کی ضرورت ہے، تبیین. جس طرح قرآن نے تفسیر بھی نہیں کہا، تفسیر بھی ہم لوگوں نے خود اپنی طرف سے شروع کر دی ہے. قرآن نے تبیین کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے لتبینا، تاکہ آپ تبیین کرو. اور مومنوں کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ تبیین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کے مندرجات کو آپ کے لیے تبیین کیا ہے. تبیین وضاحت کو کہتے ہیں، کھولنا، کسی مطلب سے غبار ابہام ہٹا دینا، بالکل واضح قابل فہم بنا دینا، ہر ایک کی فہم کے مطابق بات بنا دینا. اس کو تبیین کہتے ہیں. تے بے دو یہ ملی ہوئی اور نون، تبیین. اس کو ہم تفسیر یا ترجمہ اپنے طور پر کہتے ہیں. تبیین چاہیے قرآن کریم کی.
اول بیتن، پہلا بیت. ابھی بیت ہی رہنے دیں، جب قرآنی مفردات سے آیات سے سمجھ جائیں گے کہ بیت سے مراد کیا ہے پھر بے شک ترجمہ بھی کر لینا. چونکہ ابھی گھر کہیں گے تو ساتھ کچن بھی ذہن میں آتا ہے، ساتھ سین بھی ذہن میں آتا ہے، پھر گھر کے اندر چارپائیاں ذہن میں آتی ہیں، کرسیاں ذہن میں آتی ہیں، سٹور ذہن میں آتا ہے، اور بہت ساری چیزیں گھر کے اندر. پھر جو ہی گھر کا نام لیتے ہیں پھر ساتھ بیوی کا بھی ذہن میں تصور آتا ہے کہ گھر والی بھی ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے تو گھر والی بھی ہوتی ہے، پھر ساتھ بچے بھی ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے بیوی ہو، ساتھ سسرال بھی ہو جاتے ہیں، ساتھ اور بہت سارا بڑھ جاتا ہے سلسلہ آگے. لہذا بیت کو بیت ہی رہنے دیں، ابھی اس کو گھر نہ بنائیں، بات آگے چلی جائے گی. اول بیتن، پہلا بیت، پہلا بیت وضع للناس، جو لوگوں کے لیے، عوامی گھر، ناس کے لیے، نہ کسی خاندان کے لیے، نہ چند معین افراد کے لیے، انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے پہلا بیت جو بنایا گیا. وضع للذی ببکتا، بکہ میں، بکہ مکہ کا ہی پرانا نام ہے. پہلے مکہ کو بکہ کہتے تھے، پھر یہ مکہ بن گیا. یا کہیں ایک قرات میں بکہ بھی کہتے ہیں، اسی کو مکہ بھی کہتے ہیں، وہی معروف شہر جس کے اندر کعبۃ اللہ ہے. للذی ببکۃ مبارکن وہدن للعالمین، یہ بیت، پہلا بیت زمین پر ناس کے لیے، بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے مکہ کی سرزمین پر. اور اس بیت کو مبارک بھی بنایا گیا ہے. مبارک ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کانگریجولیشن، یہ نہیں ہے. مبارک کانگریجولیشن کو نہیں کہتے، بلکہ مبارک برکت سے ہے. برکت یعنی افزونی، جہاں سے انسانی ضرورتیں، بنیادی ضرورتیں وافر مقدار میں مہیا ہوں، جہاں پر وافر مقدار میں نہ ختم ہونے والی ضرورتیں یا خزانے جہاں پر ہوں، اس کو عربی میں مبارک کہتے ہیں. مبارک یعنی فراوان، نعمتوں سے بھرا ہوا، اٹا ہوا، مالا مال جگہ، یہ مبارک ہے. عموماً آپ کسی کو گھر بناتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں مبارک ہو، یعنی برکتیں ہوں اس کے اندر، خیرات فراوان ہوں اس کے اندر. یا اولاد کسی کو اللہ نعمت دیتا ہے، آپ مبارک کہتے ہیں، مبارک ہو یعنی برکتیں ہوں اس کے اندر. دعا ہے مبارک، خیرات فراوان، خیر فراوان اور نعمات فراوان، اور ہر وہ چیز جو انسان کی اساسی بنیادی ضرورت بن سکتی ہے، اس کی افزونی، اس کی فراوانی اور اس کا نہ ختم ہونے والا منبع، یہ برکت کہلاتا ہے. یہ پہلا بیت جو انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے حکم خدا سے بنا، یہ مبارک ہے بشریت کے لیے. یعنی اس کے اندر ہیں ہر وہ چیز انسان کے لیے یہاں رکھ دی گئی ہے جو آئندہ نسلوں کی ضرورت ہے، وہ یہاں سے ان کو میسر آئے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں جائیں گے آپ دعائیں مانگیں گے، جس طرح ابھی ہو رہا ہے کہ ہم وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، دیوار کعبہ تھام کے پردہ کعبہ سے لپٹ کر پھر وہاں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. پھر اس کے بعد تمام چائنا کی پروڈکٹ ساری لسٹ نکال کے کعبہ کے سامنے روتے ہوئے آنسوؤں سے تر کر کے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ چائنا نے اتنی محنت کی ہے، کسی نے تو خریدنی ہے یہ، لہٰذا پروردگار میں تیرا مخلص بندہ ہوں اور مجھے اتنے پیسے ڈالر دے کہ میں یہ ساری چائنا کی چیزیں خرید لوں. اس کو ہم نہ کہیں برکت، یہ نہیں ہے مراد. مبارک کعبہ جو مبارک ہے، یعنی ایسا مرکز ہے کعبہ کہ انسانیت کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کی مرکزیت یہاں ہے. وہ یہاں اس مرکز سے وابستگی اور اس مرکز کی طرف رجوع، اور جیسا پہلی آیت میں تھا مسابتاً للناس،
یعنی لوگوں کے پلٹ پلٹ کر بار بار آنے کی جگہ، رجوع کرنے کی جگہ، جہاں لوگ بار بار آئیں گے۔ کیوں بار بار آئیں گے؟ چونکہ مرکز ہے ان کا، ان کی مرکزیت یہاں رکھ دی گئی ہے، اس نقطے پر رکھ دی گئی ہے۔ یہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کو، لہٰذا روایات میں ہے کہ کعبہ در حقیقت زمین پر اللہ کی توحید کی علامت ہے، توحید الہی کی علامت زمین کے اوپر یہ ہے، ایک مرکز ہے جہاں پر خدا پرست انسانوں کی مرکزیت رکھی گئی ہے یہاں پر، اور ساری چیزیں مربوط اس سے کر دی گئی ہیں، کعبہ سے مربوط کر دی گئی ہیں۔ یہ اول بیت ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، وہ ہدن، مبارک بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، یعنی اس مرکز سے بشریت کو ہدایت ملنی ہے۔ یہ بیت جو اللہ تعالیٰ نے بنوایا حکم دے کر ابو الائمہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ بیت تعمیر کرو، اور پھر ناس اذن فی الناس، بشریت کو بلاؤ اس مرکزیت کی طرف، اور پھر لوگوں کے اوپر لازم قرار دیا کہ آپ وہاں پر ضرور حاضر ہوں اس مرکز کے اندر۔ کیوں حاضر ہوں؟ چونکہ یہ مبارک ہے تمہارے لیے، اور اس کے اندر ہدایت ہے انسانیت کے لیے، یہ مرکز ہدایت ہے، اور یہ مرکز ہے برکت ہے۔ برکت یعنی تمام ضروریات زندگی، تمام ضروریات زندگی کے حصول کے لیے یہ مرکزی آفس ہے۔ اب بیت کا معنی کرتا ہوں، بیت عموماً گھر معنی کرتے ہیں، اور پھر گھر کی جب بات آتی ہے تو گھرانہ ساتھ اور گھر والی ساتھ خود ہی آ جاتے ہیں۔ آج کی رائج زبان میں، مطبوعات میں بھی، میڈیا میں بھی، اور عام بول چال میں ہاؤس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے سیاسی ایوان کے لیے۔ مثلا پارلیمنٹ کو جب اجلاس ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ہاؤس کہتے ہیں، یعنی اس کے جو ارکان ہیں ہاؤس، وہ سرکاری یا کسی کمپنی کا ادارہ جہاں پر تدبیر کرنے والے لوگ، سوچ بچار کرنے والے لوگ، فیصلے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کو عموماً ہاؤس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ہاؤس ہے ڈپارٹمنٹ کا، یہ ہاؤس ہے پارلیمان کا، یہ ہاؤس ہے پریزیڈنسی کا، یہ ہاؤس ہے فلاں کا، یعنی یہاں پر رسمی لوگ، متعین لوگ، مشخص لوگ، ان کا بیٹھنا، تدبیر کے لیے، سوچ بچار کرنا، فیصلے کرنا مملکت کے لیے، اس کو آج کی رائج زبان میں ہاؤس کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ ہاؤس کا ممبر ہے، یہ ہاؤس کا رکن نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر، اسے اجلاس سے اٹھا دیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ ہاؤس کے ممبر نہیں ہو، ہاؤس برپا ہو گیا، ہاؤس شروع ہو گیا، یعنی رسمی افراد، باقاعدہ منظور شدہ افراد، منصوب افراد، طے شدہ افراد، ان کی جو ان کے اختیارات ہیں، ان اختیارات اور اپنی حیثیت و منصب کے مطابق انہوں نے یہاں پر اس اجلاس کے اندر بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو کہا یہ بیت ہے بشریت کا، اسی ہاؤس میں ہے، یعنی یہ بیت ہے، یہ مرکز ہے، اور اس مرکز کے اندر تمام بشریت کو رجوع کرنا ہے، مثابۃ للناس، بشریت نے یہاں پر آنا ہے۔ خوب آ کے کیا کریں؟ اپنی ضروریات یہاں سے لے کے جائیں، ان کے لیے باقاعدہ دستور یہاں سے لے کے جائیں، منشور یہاں سے لے کر جائیں۔ اس اجلاس کے اندر انہیں سب کچھ، تمام مسلمین، بشریت کو، عالمین کو یہاں سے سالانہ اجتماع میں رہنمائی ملے گی اور ہدایت یہاں سے لے کر جائیں۔ اسی طرح جس طرح مکہ کے اندر، بقا کے اندر بیت وضع للناس، مدینہ کے اندر اسی بیت بقا کا نتیجہ توحیدی ہاؤس کا، یعنی ہاؤس آف توحید یوں کہیں، کعبہ کے بیت کا اگر ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ملکہ کی زبان کے ذریعے سے کریں، چونکہ اردو میں گھر کہہ دیتے ہیں آپ اس کو۔ یہ ہاؤس آف توحید، نظام توحید کا
مرکز، اس مرکز سے نکلا ہوا نظام، بنا ہوا نظام، یہ مدینہ میں قائم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول اللہ کو کہ آپ یثرب تشریف لے جائیں، وہاں جا کر نظام توحید حکومت قائم کریں۔ بیت یہی رہے گا، ہاؤس توحید کا یہی رہے گا، اسے نہیں بدلنا، اس کے متبادل کوئی جگہ نہیں بنانی، اس کی رسمیت قائم رہے گی، لیکن جو سسٹم بنانا ہے، حکومت بنانی ہے اور بشریت کی ہدایت کے لیے جو آپ نے نظام بنانا ہے وہ یثرب میں جا کر تشکیل دیں۔ خوب یثرب میں حضور نے جا کر نظام بنایا، نظام بنا کر وہاں پر ایک چیز جو ایک تو مسجد النبی بنائی، مسجد بنائی تمام مسلمین کے لیے کہ وہاں آئیں، شرکت کریں، نماز جماعت پڑھیں۔ ایک رسول اللہ نے حجرے بنائے اپنی ازواج کے لیے، متعدد ازواج تھیں، مکہ میں ایک زوجہ تھیں، مدینہ میں کئی ازواج تھیں، جتنی ازواج تھیں اتنے گھر تھے، اتنی ضرورتیں پوری تھیں۔ ہر زوجہ کے لیے الگ حجرہ تھا اور رسول اللہ بھی باری باری ان حجرات میں جاتے اور تقسیم تھے ایام رسول اللہ کے کہ کس زوجہ کے گھر میں کتنا وقت گزارنا ہے۔ یہ بھی حجرات تھے، لوگوں کے اپنے گھر بھی بنے ہوئے تھے مدینہ کے اندر، لیکن اس بیچ میں یعنی رسول اللہ کا خاندان، ازواج ہیں رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور بیٹی کی اولاد ہیں۔ اب اس بیچ میں ایک نئی چیز رسول اللہ نے متعارف کروائی قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں، سورہ احزاب آیت 33 میں کہ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہاں اہل البیت آپ کی تطہیر کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، آپ کی پاکیزگی نزاہت کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہے۔ خوب یہاں سے ایک چیز اب اضافہ ہوتی ہے، حجروں کے ہوتے ہوئے، مسجد کے ہوتے ہوئے اور انصار اور مہاجرین کے گھروں کے، کالونیوں کے ہوتے ہوئے ایک چیز اور اضافہ ہوتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ بیت اور اس کے اہل۔ یہ بیت ایک اضافہ، یہ کعبہ بھی نہیں ہے، وہ اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا، وہ مکہ میں ہے، بکہ میں ہے، وہ ایک بیت ہے، وہ ہاؤس ہے ایک۔ اسی طرح ایک اور ہاؤس وہاں بنایا گیا جہاں پر اللہ کے حکم سے نظام توحیدی قائم کیا گیا۔ اس نظام توحیدی کو بھی ایک ہاؤس کی ضرورت ہے اور اس کا نام بنایا بیت النبوہ، بیت الرسالہ و بیت النبوہ۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یزید نے حکم دیا بیعت کا اپنے والی کو کہ آپ اہل مدینہ سے اور خصوصاً امام حسین سے بیعت لیں، اور ولید نے طلب کیا امام کو اپنے دفتر میں اور بیعت کا مطالبہ سامنے رکھا، امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ انا اہل بیت النبوہ، میں بیت نبوت کا رکن ہوں، میں بیت نبوت کا ممبر ہوں۔ جس طرح یہاں کوئی فرد جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں، آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں پارلیمان کا رکن ہوں، میں کابینہ کا رکن ہوں، میں فلاں ہاؤس کا رکن ہوں، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ مجھ سے کیا طلب کر رہے ہو آپ؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں، کس سے کیا مانگ رہے ہو؟ انا اہل بیت النبوہ، میں بیت نبوت کا رکن ہوں۔ اہل یعنی مجھے ممبرشپ اللہ نے دی ہے بیت النبوت کی۔ بیت النبوت کس چیز کا نام ہے؟ نہ حجرے کا، حجرہ نہیں ہے بیت، یہ گھر نہیں ہے، یہ وہ مرکزیت ہے، نبوت کے ذریعے جو نظام قائم ہوا ہے اس نظام کی مرکزیت کا نام بیت النبوہ ہے، اس بیت النبوت کے ارکان کا نام اہل البیت ہے، اور وہ ارکان ذریت ابراہیم میں ہیں، اور یہ اہتمام بانی بیت توحید نے اللہ سے مانگا تھا
جب خداوند تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام قرار دے رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے پھر اسی کے بعد ہے کہ اب آپ بیت بناؤ، اب آپ تعمیر بیت کرو. اسی میں حضرت ابراہیم نے طلب کیا تھا وہ من ذریتی، یہ جو مجھے جو حیثیت دی جا رہی ہے امامت کی، تو یہ تو یوں تو نہیں کہ میری ابراہیم کی خصوصیت کی وجہ سے مجھے امامت ملی ہے، یا آج کے زمانے کی کوئی ایسی خصوصیت ہے کہ آج امامت مقرر ہوئی ہے. یہ تو بشریت کی ضرورت ہے امامت. جب تمام بشریت کی قیامت تک ضرورت ہے تو تمام بشریت قیامت تک کے لیے امامت بشریت کے اندر درکار ہے. اور جب اللہ نے امامت ہر نسل کے لیے مقرر کرنی ہی ہے تو کیوں نہ میری ذریت کو یہ اللہ اعزاز دے، چونکہ کسی سے تو اللہ نے امام بنانا ہے، خود میری ذریت میں یہ اختصاص ہو جائے. لہذا حضرت ابراہیم نے ذریت کے لیے طلب امامت کر لی اور اللہ نے منظور کر لی، لیکن ساتھ شرط بتا دی لا ینال عہد الظالمین، ظالم اس عہد اور اس رکنیت تک نہیں پہنچ سکتا. خوب اب توجہ فرمائیں، آپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے بیت بنایا، ہاؤس بنایا، اور پھر لوگوں کو اس کی طرف تمام بشریت کو رجوع کے لیے کہا کہ آپ نے یہاں آنا ہے، اس لیے کہ مبارک اور ہدایت یہ ہے، مرکزیت اس کو حاصل ہے. اور اسی ہدایت سے، اسی ہاؤس سے نکلا ہوا نظام اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں رسول اللہ کو حکم دے کے تاسیس کروایا. اب وہ نظام جو نبوت کے ہاتھوں سے تعمیر ہوا، تاسیس ہوا، اس کو بھی ایک ہاؤس کی ضرورت ہے. ہاؤس کون ہوتا ہے؟ یعنی وہ رسمی لوگ، وہ باقاعدہ لوگ، منصوب لوگ، طے شدہ شخصیات معین، جنہوں نے اس مرکزیت کا نظام سنبھالنا اور چلانا ہے. یہ ممبران ہیں اس ہاؤس کے. اس لیے فرمایا میں بیت النبوہ، ہاؤس آف نبوت کا ممبر ہوں. تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں کوئی عام ووٹر نہیں ہوں، تمہارا رعیت نہیں ہوں تمہاری. میں بیت نبوت کا رکن ہوں، اہل بیت النبوہ.